الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال اللہ تبارک وتعالی وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی محفل کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے ذکر خلق عظیم، یہ موضوع ایک آیت سے ہم نے اخذ کیا ہے جس کی ابھی تلاوت بھی کی گئی، معروف اور مشہور آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اس تعلق سے کچھ تمہیدی گفتگو کریں گے اور بہت سادہ انداز میں زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے جس سے میں اور آپ روزانہ گزرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی کچھ جھلکیاں میں چاہوں گا ہمارے سامنے آئیں اور اس جذبے کے ساتھ ہم بیان کرنے والا بیان بھی کریں، سننے والے سنیں کہ ہم اپنے عمل میں بہتری کی اس تعلق سے کوشش کریں گے۔ جہاں تک یہ آیات ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور دوسری آیت اسوہ حسنہ والی، یہ جو آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اس پر بڑا پیارا کلام فرمایا ہمارے مفسرین نے۔ اس کا ایک حاصل یہ ہے کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کو ایک اس انداز سے بیان کیا گیا جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ آپ پر آ کر اخلاق ختم ہو چکے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی بہتر اخلاق کا تصور ممکن نہیں ہے، آپ پر آ کر اخلاق ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو اب ان سے بہتر کسی اخلاق کا تصور ممکن نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا کہ آپ اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ اخلاق آپ کے نیچے ہیں، جس کو ایک اور انداز سے کہا گیا آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے شاہ سوار ہیں، یعنی کوئی اگر گھوڑے پہ سوار ہو، لگام اس کے پورے کنٹرول میں ہو تو پورا گھوڑا اس کے قابو میں ہوگا نا۔ تو بعض اہل علم نے کہا آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر سوار ہیں، اس معنی میں کہ پورے وہ اخلاق آپ کے کنٹرول میں اور جس طرف چاہا آپ نے انہیں ڈھال کر امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ تو تعریف ہے، توصیف ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس پر ہم کلام کریں گے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکات کے تعلق سے قرآن کی مشہور جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس آیت کا ایک انقلابی بیان یا اس کے انقلابی پہلو کا بیان یہ بھی ہے کہ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے اور سورۃ الاحزاب کے دو رکوع نمبر 2 اور 3، ان میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کی ایک واقعے کا ذکر میں بعد میں بھی آپ کے سامنے کروں گا، پیٹ پر پتھر باندھنے والی بات۔ تو دو رکوعوں کے بالکل درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے، تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا تقاضا بھی ہے کہ اس جد و جہد کو بھی سامنے رکھا جائے جس کے دوران میں غزوہ احزاب کا موقع پیش آیا تھا۔ وہ انقلابی جد و جہد کے لیے بھی تمہارے لیے اسوہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ البتہ یہ آیت عمومی بھی ہے کہ آپ کا اسوہ بہترین ہی نہیں، سب سے بہترین بھی ہے اور جامع ترین بھی ہے۔ اس کی ایک اور پہلو یا اس کا ایک اور گوشہ یہ ہے، ہم اسکول لائف میں ہوتے تھے، اب ہمارے بچے ہوتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اسی طرح اور ادارے بھی دیتے ہیں، پھر کسی کی اچیومنٹ کا اعتراف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ کوئی نوبل پرائز کی بات آ جائے گی، آسکر کی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا UN والوں کی کوئی بات آ جائے گی کہ صاحب شی اور ہی سرٹیفائڈ کہ ان کی یہ ایبلٹی ہے۔ جس ذات کو رب العالمین نے سرٹیفائی کر رکھا ہے تو اور کسی عظمت کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سرٹیفیکیشن خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے بارے میں عطا فرمائی ہے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور یہ اعلیٰ ترین اخلاق پر یا اس کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک اور اہم گوشہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ یا سپروائزڈ ہے، یعنی وہ وحی الہی کے تابع ہے۔ یہ بات کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کی جا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حتیٰ کہ پچھلے انبیاء اور رسول ان کی زندگی بھی اللہ کی وحی کے تابع ہوتی تھی، مگر ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اشارتاً میں ایک بات آپ کے سامنے مزید رکھوں گا، ذرا تمہید تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن بڑی دلچسپ باتیں جو ہمارے اہل علم نے نقل فرمائی وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے رہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ وحی کے مطابق علیہ السلام۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ وہی کچھ ہے جو ان پر وحی کیا گیا۔ آپ کا کہنا بھی وحی کے تابع اور آپ کا کرنا بھی وحی کے تابع۔ کم از کم 3 مرتبہ قرآن میں آپ سے کہلوایا گیا، سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں بھی، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فقط اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو واحد ذات جن کی مکمل زندگی، جن کا طرز عمل، جن کے اقوال، جن کے اعمال اللہ کی وحی کے تابع ہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ بس ایک بہت بڑا احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ جب ان کا ذکر ہو تو وہ ہیں جن کا ہر قول رب کی وحی کے تابع ہے، وہ ہیں جن کا ہر عمل رب کی رضا اور رب کی وحی کے تابع ہے۔ ہم دنیا کی بہت ساری فیلڈز کی ایکسپرٹیز رکھنے والوں کے تعلق سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی رسول اللہ کا کمپیریزن دینا شروع کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات بھی ان کی ہے اور ان کی زندگی وہ ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو وحی الہی کے تابع ہے۔ ایک اور خوبصورت بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بڑی تفصیل سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ ان کے بڑے پیارے خطبات ہیں، خطبات مدراس کے عنوان سے، اب تو انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی خوبصورت، ہمارے اس عہد کے نوجوانوں کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہوگی اردو، لیکن ہے بہت ہی خوبصورت ان کے خطبات۔ اس کا ایک حاصل وہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی شخصیات گزری اور اب بھی کچھ ہوں گی جن کو لوگ رول ماڈل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ یونیورسٹیز وغیرہ میں جانا ہوا تو ہم نے سوال کیا بھائی رول ماڈل کون؟ سر میں نے کہا چلو اپنا بتاؤ پالیٹکس میں سے، تو آئی کے کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، آئی کے تحریک انصاف۔ اچھا جی، اور جی کرکٹ میں سے شاہد افریدی، معذرت کے ساتھ فلم انڈسٹری سے میں نام نہیں لے رہا، نام بھی آگے سر یہ۔ میں نے کہا بیوٹی پارلر شاپ کے باہر کس کی تصویریں یا باربر شاپ کے باہر کس کی تصویریں؟ اس کی۔ میں نے کہا تھوڑا انالائز کرو، اور اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ سکندر اعظم کو بھی لے لیں، بہت بڑا فاتح ہے لیکن روحانی سطح پر بالکل زیرو ہو جائے گا۔ کرشنا کی بات کرے گا ہندو، اس کرشنا کی زندگی ریکارڈ پر ہی نہیں، اور سو کالڈ چند گنتی کی چند باتیں بھی ہیں تو وہ اوتھینٹک سورسز سے نہیں۔ سو عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا رسول مانتے ہیں نا جی، ان کی کوئی ذات یا شان میں کمی نہیں ہو رہی، مگر کیا کہیں کہ ان کا تو نکاح بھی نہ ہوا۔ تو میں اگر ایک شوہر ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میرے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی اس پہلو سے۔ میں اگر ایک باپ ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میرے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ اس بیان سے ان کی شان میں کمی واقع نہیں ہوگی، مگر کیا کہیں کہ ان کی زندگی اس تعلق سے میرے لیے رول ماڈل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ کو کیا کہنا پڑا، وہ گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے جو کتاب آئی۔ البتہ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اس غریب کی مجبوری ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرے۔ محمد کریم علیہ السلام کو اس کی کوٹیشن کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ لیٹ 70s میں یا ارلی 80s میں جو اس کی کتاب گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے آئی، اور اس سے کہا کہ آئی او این ایکسپلینیشن، ایک عیسائی ہونے کے باوجود میں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کے 100 عظیم ترین انسانوں میں سب سے اوپر سمجھتا ہوں؟ بیکاز، لفظ پر غور کیجئے گا، ہی از دی اونلی پرسن ان دا ہسٹری۔ یہ ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، پرسن کہا ہے، پروفٹ نہیں مانا، تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں اس بندے کی۔ لیکن اس بندے کی مجبوری ہے، جیسے کہ عربی میں
مشہور ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے، عظمت تو یہ ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن ہو کر بھی کوئی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو اس کو کہنا پڑا کہ ہی از دی اونلی پرسن، یہ تاریخ انسانی کی واحد شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم who is supremely successful at both the secular and religious levels، جو خالص انسانی سطح پر بھی اور خالص مذہبی سطح پر بھی کامیاب ترین انسان ہے۔ ورنہ دنیا کی دیگر عظیم شخصیات جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں آپ کو یہ امبیلنس یا عدم توازن نظر آئے گا، کوئی فتوحات میں، حکمرانی میں بہت اوپر ہے، روحانیت میں زیرو پر ہے، کوئی روحانیت میں بہت اوپر ہے، وہ ورلڈلی جو بھی معاملات ہیں، دنیاوی جو بھی معاملات ہیں، دنیا کی حکمرانی ہے، دنیا کی پالیٹک، اس میں بالکل زیرو ہے۔ حتیٰ کہ کروڑوں افراد جو بدھا کے ماننے والے آج موجود ہیں، جس بدھا کا معاملہ یہ ہوا گوتم بدھ کا کہ اس غریب کو تھوڑی سی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئی، کوئی فکر کرنی چاہیے انسانیت کی، وہ تو اپنا محل چھوڑ کر ہی نکل گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکل گیا، اپنے بچے کو چھوڑ کر نکل گیا، اور اس غریب کے تو زندگی کے 20 جملے بھی زندگی کے بارے میں اوتھینٹک سورسز کے ساتھ ریکارڈ پر نہیں ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے مکمل رول ماڈل بن نہیں سکتا۔ یہ تو 2-3 کے نام ہم نے لیے، آج کسی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، جیسے چند کا میں نے ذکر کیا تو اسٹوڈنٹ سے میں نے یہ کہا بیٹا یہ کہاں بن سکتے رول ماڈل، مجھے بتائیے۔ اس کے برعکس محمد کریم علیہ السلام، یہاں سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے الفاظ، اور ہم سب کے لیے معروف ہیں، ایک مربی کو دیکھنا چاہتے ہو تربیت کرنے والا مینٹور، ایک مزکی کو دیکھنا چاہتے ہو تزکیہ کرنے والا، ایک امام کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک خطیب کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک تھنکر کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک باپ کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک شوہر کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک سسر کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک داماد کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک دوست کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک پڑوسی کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک کزن کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک سپہ سالار کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک جج کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک حکمراں کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک نیگوسیشن کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو، چلتے چلے جائیے۔ The only one is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہاں ہم سب کے لیے وہ نمونہ بن سکتے۔ ہاں دلچسپ بات، خواتین بھی محفل میں شامل، امت کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ذریعے۔ کیوں؟ سچ بولنا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، یہ تعلیم تو موجود ہے، آپ صادق ہیں جی، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تعلیم مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے، لیکن بہرحال عورتوں کے خاص نسوانی معاملات بھی تو ہیں نا، عورت ہونے کے ناطے اس پہلو کے اعتبار سے اسوہ حسنہ کی تکمیل وہ رسالت مآب علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیٹیوں کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی سے سمجھ لیجئے اللہ اکبر، بیٹے تو اللہ نے 3 دے کر واپس لے لے رسول اللہ علیہ السلام سے، یہ غم بھی آپ نے دیکھا، اس میں بھی اسوہ موجود ہے، اللہ اکبر، لیکن بیٹیاں 4 تھیں، جوان بھی ہوئی ہیں، اور پوری تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی فرمائی، تو نمونہ ملے گا۔ اور جو ازواج مطہرات ہیں، یہ جو اتنے نکاح نبی علیہ السلام کے ہوئے، ایک ہندو مورخ کہتا ہے کہ لوگ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تو جواب بالکل واضح، اللہ نے اجازت دی تھی، بات ختم۔ لیکن اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کنواری ایک ہی تھی اماں عائشہ جن سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، اکثر تمام خواتین کون تھیں؟ بیوائیں، اور اماں خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، پھر اللہ کے رسول سے ان کا نکاح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہندو مورخ کہتا ہے لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، میں دنگ ہوں، یہ میریکل ہے، یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی ساری خواتین مختلف قبیلوں کی، مختلف حالات سے ہو کر آنے والی، مختلف مزاجوں کی، اور وہ سب ساتھ رہی ہیں آپ کے، اور آپ کا جو فقر والا پہلو ہے زندگی کا، سادگی، قناعت، کم پر گزارا، اس فقر کے کام پہلو میں پورا انہوں نے ساتھ دیا، اور اس پورے مشن میں آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ اور اختیاری فقر اگر رسول اللہ نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اختیار کیا، وہ غیر مسلم ہو کر یا کافر ہو کر، وہ ہندو ہو کر کہہ رہے میں دنگ ہوں، اس میں عظمت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا جامع پہلو ہے۔
کہ جامع ترین شخصیت، جامع ترین اسوہ اگر کوئی وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کا۔ رہا یہ کہ ہم نے یہ کہا، یہ میں نے بات عرض کی، کرشنا کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، بدھا کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اوتھینٹک سورسز کے ساتھ، لیکن رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ علیہ السلام 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ حجۃ الوداع میں موجود تھے، کم از کم ان میں سے 11,000 ہیں، 11,000 ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ روایت کیا ہے۔ 1.25 لاکھ پہلے دن تو ایمان نہیں لائے، 100 کم و بیش مکے کے 13 برس پھر تعداد بڑھتی گئی، مگر جو 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں انہوں نے خود تو دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو۔ ہم کہتے ہیں بک آف میتھیو بیچارے نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، بک آف مارک بیچارے نے دیکھا بھی نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر 1.25 لاکھ میں سے کم از کم 1.25 لاکھ نے دیکھا تو ہے، 11,000 وہ ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں روایت کیا۔ ہر دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، روایت کرنے والے جن کو ہم روات کہتے ہیں، نریٹرز کہتے ہیں انگلش کے اندر، راوی کی جمع روات، ان کی تعداد اگر ہزاروں میں ہے تو ان راویوں کی زندگیوں کو کھنگالنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں۔ ایک علم جو مسلمانوں کو اللہ نے دیا کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اسماء الرجال کا علم ہے، انورٹڈ کاما، اسماء الرجال، افراد کے نام۔ کیا مطلب؟ وہ افراد، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے بارے میں کچھ نقل کیا، روایت کیا، یہ لوگ تھے کیسے؟ سمجھ رہے؟ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، وعدہ خلاف تو نہیں تھے۔ ایک بہت بڑے امام، نام نہیں لے رہا، پردہ رہنے دیجئے، انہوں نے کہا میرے ابا کی روایت قبول نہ کرنا، ہے تو میرے ابا مگر ابا کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کو بھی نہیں چھوڑا، امام کا نام نہیں لے رہا، سیاہ ستہ میں ایک کتاب ان کی شامل ہے، نام نہیں لے رہا، پردہ رہنے دیں۔ کہتے میرے ابا کی روایت قبول نہ کرنا، ابا جھوٹ بولتے ہیں، باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وہ اسماء الرجال کا علم کہ ایک جرمن مؤرخ یہ اسکالر کہہ لیں انگریزی میں، اسپنگر اس کا نام، سلیمان ندوی صاحب نے نقل کیا، میرے کوئی نالج نہیں اس بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس علم کے ذریعے مسلمانوں کے پاس 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی موجود ہیں، اور کھنگالا جاتا ہے یہ روایت قبول تو کرنے لگے ہیں، اس کے راوی کی زندگی میں کوئی جھوٹ تو نہیں، کبیرہ گناہ تو نہیں، تو اب یہ روایت کس طور پر قبول کی جائے گی، کس طور پر قبول نہیں کی جائے گی؟ یہ 14 صدیوں کا ہیریٹیج ہے، ہمارا ورثہ ہے۔ اور اس کو میں نے عرض کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہم تک پہنچا وہ اوتھینٹک سورسز کے ذریعے پہنچا۔ اور دلچسپ بات، کوئی عمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا، وہ بھی آج ریکارڈ پر موجود ہے۔ دلچسپ بات، رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ تہبند پہنا ہے، سوال کیا پاجامہ پہنا ہے؟ نہیں، لیکن ریکارڈ پر ہے کہ پاجامہ آپ نے خریدا ہے، اور علماء نے لکھا کہ آپ کا پھر ارادہ تھا کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اگر زندگی میں خریدا بھی ہے تو یہ عمل بھی ریکارڈ پر اوتھینٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے۔ قائد اعظم کتنا جانتے ہیں؟ اسی پچھلی صدی کی بات، کتنا جانتے میں اور آپ؟ نہیں جانتے، لیکن اپنے پیغمبر کے بارے میں دن رات، صبح دوپہر، کوئی موسم، کوئی علاقہ، کوئی خطہ، پرسنل لائف، پبلک لائف، یو نیم اٹ، سب کچھ ہمارے پاس ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو یہ قابل عمل اسوہ بھی ہے، جامع ترین بھی ہے، اور اوتھینٹک سورسز کے ساتھ، مستند روایات کے ساتھ ہم تک پہنچا بھی ہے۔ یہ تو کچھ ذرا تمہید کی بات ہو گئی۔ اب آئیے تھوڑا ہم بہت ہی سادہ انداز میں، بہت سادہ سے پہلو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک علمی بحث خلق اور خلق کا فرق بھی سمجھ لیں۔ خلق تخلیق کو کہتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور وہ جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا حاصل ہے کہ کما تشاء، اللہ نے اے نبی آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود چاہا۔ اللہ کے پیغمبر کے حلیہ مبارک کا بیان کرنا بھی باعث برکت ہے۔ آپ کی زلفوں کا بیان، آپ کی پلکوں کا بیان، آپ کے گالوں کا بیان، آپ کے دانتوں کا بیان، آپ کے ماتھے کا بیان، آپ کی انگلیوں کا بیان، آپ کی پیشانی کا بیان، آپ کی مانگ نکالنے کے رویے کا بیان، یہ سب مبارک ہے۔ لیکن یاد رہے
اس سارے مبارک بیان میں آپ اور میں عمل کچھ نہیں کر سکتے. وہ تھے جیسا کہ تھے. اب عائشہ کہتی ہیں یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے علیہ السلام. عورتوں نے میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں پھیر لیتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ام عائشہ کا ٹریبیوٹ اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے، مگر یہ خلق ہے، تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عمل کے لیے میرے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ تھے جیسا کہ تھے، نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. لیکن خلق کیا ہے؟ اعمال، اطوار، عادات، طور طریقے. ایک بات عجیب محسوس ہوگی، ابھی میں سوچ بھی رہا تھا لیکن دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ ترین اخلاق کس کے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے. مگر میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھنے لگا ہوں جن میں سے کچھ پر کسی درجے میں آپ اور میں عمل پیرا بھی ہوں گے. تو اسی لیے تو اللہ نے بیان کیے ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ کی 23 برس کی زندگی ہمارے سامنے کہ ہم فالو کریں. نماز رسول اللہ نے بھی ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز آپ اور میں بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا نماز ہوگی رسول اللہ علیہ السلام؟ کیا سجدے اور قیام ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام کے، اور کیا ہمارے ہوں گے؟ لیکن نماز تو ہم نے ادا کرنی ہے نا، انہی کی کاپی کرنی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اسی طرح جن اخلاق کا ذکر کر رہا ہوں، کچھ گوشے ہم بھی عمل کر رہے ہوں گے الحمدللہ، تو کریں بھائی، لیکن ایک ان کا عمل کرنا ہوگا اور ایک میرا اور آپ کا عمل کرنا ہوگا. زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. مگر اب جو اخلاق کا بیان ہے، رویوں کا بیان ہے، طرز عمل کا بیان ہے، یہ وہ گوشہ ہے جو عملاً میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے کھلا ہوا ہے. اس تعلق سے دو حصے کرتے ہیں. ایک حصہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ، اور ایک حصہ بندوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ. جیسے آپ کے ہمارے علم میں ہے، بہت سادہ سی بات ہے، دین کی تعلیم کو سمجھانے کے دو انداز ہوتے ہیں نا، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. عام طور پر ذرا ٹلٹ ہو جاتا ہے معاملہ. کچھ لوگ اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت اچھے، مگر حقوق العباد میں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو پورا کیا جائے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے بھائی اللہ تو معاف کر دے گا، بس بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ بھی اور اس کے بندوں کے ساتھ معاملہ، دونوں کے ساتھ میں ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی. اللہ توفیق عطا فرمائے. چند باتیں اللہ کے پیغمبر کا طرز عمل رب العالمین کے تعلق سے. آپ کے میرے علم میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی راتیں کہاں بسر ہوتی تھی؟ جی، 1/3 رات، 2/3 رات، آدھی رات قیام اللیل میں تہجد کی نماز. اور اتنا طویل قیام ہوتا کہ پیروں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے. صحابہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر آپ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ اخلاق سے کیا متعلق ہے؟ اور اللہ کے بندو، میری ساری زندگی کا حاصل تو یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ماں باپ کا حق بھی اس لیے ادا کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور دلچسپ بات، حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. گڑبڑ کروں تو جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقوق العباد بھی حقوق اللہ بن جاتے ہیں. تو یہ جو رویہ، طرز عمل، خصائل، خصلت، عادات، اطوار، اس کا تعلق تو اللہ کی ذات سے بھی ہوگا. بہت خوبصورت بات ایک مفتی صاحب نے کہی. لوگ کہتے ہیں ہم بڑے سنسیئر ہیں، ہم بڑے سنسیئر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. او بھائی، آر یو سنسیئر وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہم بڑے مخلص ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. کیا اللہ کے ساتھ مخلص ہیں؟ خالق کے ساتھ مخلص نہیں تو مخلوق کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. وہ خالص پن برقرار نہیں رہے گا اگر بندہ اللہ کے ساتھ خالص نہ ہو. تو بہرحال اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرض نماز مکمل ہوتی. فرض نماز کس کی؟ امام الانبیاء کی. اللہ اکبر. سلام پھیر کر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ استغفار تو گناہوں پر کرنی چاہیے.
استغفار تو گناہوں پر کرنی چاہیے. اور امام الانبیاء کیا امامت ہوگی ان کی، اور کیا نماز ہوگی ان کی، اور کیا رکوع سجود و قیام ہوں گے ان کے، سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ، یعنی علماء نے تشریح میں لکھا مالک تیرے حکم پر جھکا تو ہوں، تیرے حکم پر جھکا تو ہوں، اس جھکنے میں بھی کمی تو رہ گئی ہوگی نا، اس کمی پر بھی استغفار کرتے. تو پیغمبر تو بتا رہے استغفار نیکیوں پر ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ صرف گناہوں پر ہوتی. وہ تو معصوم تھے، وہ تو خطاؤں سے پاک تھے. کبھی اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اللہم ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہ کر سکے، اور اے اللہ تجھے پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہ کر سکے. اللہ کے حضور عاجزی کا عالم وہ اللہ کے جس نے اعلان کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مقام محمود، پھر احادیث میں شفاعت کبریٰ، کتنے بڑے بڑے اعزازات. اس رب کے حضور صبح کے اوقات میں اللہ کے رسول دعا فرماتے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے. 7 مرتبہ دعا ہے. شام میں 7 مرتبہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. اللہ کی طرف التفات کا معاملہ واقعہ طائف آپ کے میرے علم میں ہے. کیا کچھ بیتی اللہ کے پیغمبر، 10 برس میں وہ نہ ہوا مکے والوں کے ہاتھوں جو طائف والوں نے کر ڈالا. اور دعائے مستضعفین، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہو، ان کی دعا، اور اس کا ایک جملہ اے اللہ اس سب میں اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے، یہ سب ہو گیا میرے ساتھ، مجھے اس انگریز زمین پر گھسیٹا گیا، مجھے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، میرے نالین میرے جوتے خون سے بھر گئے، اے اللہ اس سب میں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، تو مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، تو بس راضی رہ. بس اگر یہ تیرا غضب نہیں ہے فلا ابالی، یہ خون کا بہہ جانا، یہ بے ہوش ہو جانا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اے میرے مالک. عاجزی کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی مستقل دعا ہے اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، اور اے اللہ مجھے مسکینوں میں اٹھا. اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، اور اللہ مجھے مسکینوں میں اٹھا. اللہ نے آفر دی، دونوں قسم کی روایات ہیں، مکے کے پہاڑ اور مدینہ شریف کے پہاڑ میں. اللہ نے آفر دی اے نبی علیہ السلام آپ چاہیں تو ہم آپ کے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، گولڈ. عرض کی مالک نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری خاطر صبر کروں، تیری رضا کے لیے صبر کروں. یہ اختیاری فقر آپ نے پسند کیا اپنے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور 2 انتہائی باتیں اس میں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا، سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ. یہ آپ کو اخلاقی پہلو بھی آئے گا بندوں کے اعتبار سے کہ جس کسی نے کوئی اچھا معاملہ کیا اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور چرچا بھی کرنا چاہیے کہ بڑا اچھا آدمی سے بڑا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ. تو فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکایا، سوائے ابو بکر کے ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی عطا فرمائے گا. یہ حدیث کیوں سنائی؟ اگلی حدیث کے لیے. اگر میں کسی کو خلیل بناتا، تنہائی کا رازداری کا دوست بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا. نہیں بنایا. اگر بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو. نہیں بنایا تو کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا. آخری ایام، آخری لمحات، مشہور واقعہ بی بی فاطمہ کچھ روئی بھی ابا جان کی کیفیت کو دیکھ کر. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، کہ تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اور آخری جملہ زبان مبارک پر کیا ہے؟ اللہم فی رفیق الاعلیٰ بل رفیق الاعلیٰ. اللہ تیری طرف کہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے. اللہ تیری طرف کہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے. اور یہ بات پوری زندگی آپ کی اس آیت کی تفسیر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ چند پہلو ہیں اشارتاً اللہ کے ساتھ تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی بندے کے کردار، رویے، طرز عمل ہی کا حصہ ہے.
اب آئیے مخلوق کے تعلق سے، مخلوق کی بات کریں تو گھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا گھر، اللہ اکبر، کیا گواہی آتی ہے۔ 40 برس ہو گئے، آغاز وحی ہوا، پہلی وحی کا نزول، آپ اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے، بڑا پیارا انہوں نے تبصرہ پیش کیا رسول پاک علیہ السلام کے کردار کا۔ 15 برس تو ہو چکے نکاح میں رہتے ہوئے، جب اللہ کے نبی 25 برس کے تب نکاح ہوا تھا، اب 40 برس ہو گئے، 15 برس کی گواہی کیا آ رہی ہے، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، اور جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور ابھی وحی کے آغاز سے پہلے کا کردار ہے، ذہن میں رکھیے گا، وحی تو اب آئی ہے نا، اقرا کا تو آغاز اب ہوا، یہ 15 برس کی گواہی ہے۔ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں۔ بات تو تب ہے نا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی یہ تھوڑی کہ اس نے اچھا سلوک کیا تم نے بھی کر لیا، یہ تو بدلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو تب یہ کہ وہ برا سلوک کرے اور تم اچھا سلوک کرو، یہ بات۔ تو جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے بھائی، بندہ گھر کے باہر تو لیڈر ہوتا ہے، کوئی قوم کا بن جاتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا بن جاتا ہے، کوئی کسی علاقے کا بن جاتا ہے، کسی آرگنائزیشن کا بن جاتا ہے، لیکن گھر میں لیڈر بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ گھر سے گواہی آئی۔ اور دوسری گواہی، مشہور گواہی اماں عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا گیا اخلاق کے بارے میں، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ وہ تو قرآن تھے۔ قرآن تم پڑھتے ہو، قرآن مجسم دیکھنا چاہو تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، تمہیں چلتا پھرتا جیتا جاگتا قرآن دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ تعالیٰ، اماں عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ تو دو گواہیاں گھر سے آ رہی ہیں۔ اب آئیے ذرا گھر میں داخل ہوں رسول اللہ کے۔ ایک عرب اسکالر نے بڑی پیاری کتاب لکھی، اردو میں انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ایک دن رسول اللہ کے گھر میں، بہت تفصیل میں نہیں گئے وہ، لیکن گئے ہیں کچھ۔ ایک دن رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا تھا اللہ کے رسول کا معاملہ گھر میں؟ بڑے لوگوں کی پتہ نہیں کیسی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یا ہوتی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کی پرسنل لائف ہمیں آپ کو نہیں پتا، نہیں پتا آپ کو مجھے، اب بڑی بڑی شخصیات کی نہیں پتا، لیکن قربان جائیے امت کی ماں اماں عائشہ نے امت کو 2210 حدیثیں روایت کر کے دی ہیں۔ کتنی؟ 2210 حدیث، اس گھر سے یہ ملا ہے اس امت کو، 2210 حدیثیں اماں عائشہ، اور تقریباً 300 سے زائد حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا کہ گھر میں کیسے رہتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا ایک عام انسان کی طرح۔ کیا مطلب؟ اماں عائشہ فرماتی کہ ایک حصہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے، ایک حصہ کچھ آرام کے لیے، اور ایک حصہ ہم گھر والوں کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا؟ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں ہوتے، اور اگر کبھی بکری ہوتی تو بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کے اندر کوئی مرمت وغیرہ ہو کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، اور کیا ہوتا؟ اور برتن بھی سمیٹ دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کسی کے بارے میں سن لیں، ٹھیک ہے اللہ نے نوکر وغیرہ بھی ہمیں دے رکھے، معاف کیجیے گا ملازمین بھی دے رکھے، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ غلام رسول اللہ کے پاس بھی کم نہیں تھے، اور عجیب بات ہے غلاموں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے، ابھی ذکر کروں گا آگے۔ اور ان غلاموں کی کیسی آزادی تھی، سنیے گا، جو غلامان محمد بنے ان کی آزادی کیسی ہے، وہ کوئی بلال سے پوچھے رضی اللہ عنہ، کوئی انس سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی زید سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادمین کی حیثیت میں رہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو برتن بھی سمیٹ دیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں ہمارے آج کوئی کام کری تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے نا سب کو، خدا را مت کہا کریں، توہین ہو جائے گی، یہ میرے نزدیک توہین ہے میرے رسول کی، کہ کوئی مرد گھر میں کام کرے ہم کہیں زن مرید ہے، کوئی مرد گھر میں کام کرے ہم جوروں کا غلام ہے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں اور آپ کے ہمارے پیغمبر کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بیوی شوہر
کی مزاج شناس ہو. ایسے ہی ہوتا نا جی, یا الٹ ہے, رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کے مزاج شناس تھے. بھلا کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اچھا اب جو بات میں بیان کی یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, ہمارے ہاں بعض باتوں کا تحمل نہیں رہا لوگوں میں, پڑھا نہیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اور آپ کے گھر کے حالات کو, وہ ہم میں تحمل نہیں رہا. اب جو بات کروں ذرا سنیے, عجیب بھی لگے گی کچھ لوگوں کو اگر تحمل نہ ہو تو. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, عائشہ مجھے خوب پتہ ہے تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ذرا ناراضگی ہو جاتی ہے. مشہور بات ہے, کب ذرا ناراضگی ہو جاتی ہے, اندازہ کریں ذرا. یہ گھر انسانوں کے لیے نمونہ بننا تھا بھائی, تو انسانی سطح پر زندگی بسر ہوئی. اب عائشہ نے پوچھا اچھا بھلا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہا دیکھو جب تم راضی ہوتی تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا کہ جب تم ناراض ہوتی تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی معاملہ ذرا ناراضگی کا. اگلا واقعہ کچھ اور تحمل کا تقاضا کرتا ہے. ایک دن صدیق اکبر حجرہ رسالت میں, حجرہ رسول میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرض کی کہ بلکہ معاف کیجئے گا, دیکھا کہ عائشہ کی کچھ آواز بلند ہو گئی تو مارنے کو دوڑے اپنی بیٹی کو, اور رسول اللہ درمیان میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسیپٹ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے. جب چلے گئے تو اما عائشہ سے کہا دیکھا آج اگر میں نہ ہوتا تو تمہارے ابا نے تمہاری پٹائی لگا دینی تھی. بھائی یہ کوئی ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کچھ شمالی ترمذی کی کتاب دیکھ لیجئے گا, شبلی نعمانی کی سیرت النبی دیکھ لیجئے گا, حوالوں کے ساتھ یہ ساری باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہے رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج میں نہ ہوتا تو تمہارے ابا نے تمہاری پٹائی کر دینی تھی. یہ وہ انسانی جذبات اور انسانی احساسات جو اللہ نے بندوں میں رکھے ہیں, ان کا ادراک ہونا, ان کو نکلنے دینا, اس کا اظہار ہونے دینا, اور اس کو کہنا چاہیے نا کہ اس سے لطف اٹھانا, یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور امپورٹنٹ بات, آج تو سنا ہے کہ بیوی اور شوہر کے بھی گلاس الگ ہو گئے ہیں, پلیٹیں الگ ہو گئی ہیں, چمچے الگ ہو گئے ہیں, اور کانٹے الگ ہو گئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا جی. اللہ کے رسول اما عائشہ کو گلاس آفر کرتے اور فرماتے پی کے کو چھوڑ دینا, لیڈیز فرسٹ, سبحان اللہ. اما عائشہ سے کہتے پی کے کو چھوڑ دینا, اور جس جگہ سے منہ لگا کر اما عائشہ نے پیا ہوتا, اللہ کے رسول اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے تھے. ٹھیک, اور اس منہ لگانے کی ایک 73 مرتبہ منہ لگانے کی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ اکبر. اصحاب الصفہ کچھ بھوک سے دو چار تھے. ابو ہریرہ نے التجا کی, اللہ کے رسول بڑا مسئلہ ہو گیا, بھوک سے دو چار ہے, میں بھی دو چار ہوں, اور کچھ زیادہ انہوں نے, تو اللہ کے رسول سے رہا نہ گیا. ایک دودھ کا گلاس کیسے ملا؟ یہ معجزات رسول میں شامل, بخاری کی روایت. اور اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ جاؤ سب کو پلاؤ. تقریباً 72 لوگوں نے پیا, تقریباً کم و بیش. سیکنڈ لاسٹ ابو ہریرہ نے پیا, لاسٹ ون محمد رسول اللہ نے پیا. تقریباً 73-74 لوگوں نے پیا, دودھ بچا رہا. یہ معجزہ رسول اللہ علیہ السلام کا. مگر اپنے ساتھیوں کو پہلے پلایا اور سب سے آخر میں خود پیا ہے, اور وہ ایک گلاس ہی چلا ہے, اور آخری منہ کس کا لگا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. خیر, تو یہ تو اما عائشہ کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار, اس کا تذکرہ ہوا. اللہ کے رسول کی بیٹیاں بھی تھیں, اور سب سے چہیتی بی بی فاطمہ الزہرا. اللہ کے رسول نے اپنے لیے لوگوں کا تعظیم میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا, ڈسکریج کیا آپ نے اس کو. لیکن عورت کو آپ نے کیا مقام و رتبہ دیا؟ جب رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی رضی اللہ عنہا, تو آپ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے, اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے. آپ کی اپنی والدہ بی بی آمنہ کا تو انتقال 6 برس کی عمر میں ہو گیا تھا, تو رضائی ماں کا یہ کرام اپنے لیے, اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی, اپنے لیے تعظیم میں لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا. لیکن رضائی ماں آئے تو کھڑے ہو کر استقبال ہو, اور بیٹی آئے فاطمہ الزہرا آئے رضی اللہ تعالی عنہا تو کھڑے ہو کر استقبال ہو, اور چادر بچھا کر آپ بٹھا کر گفتگو فرماتے, حال چال پوچھتے, کوئی حاجت ہوتی اور پورا کرنا ممکن ہوتا. اللہ اکبر. اگر پورا کرنا ممکن ہوتا
تو پورا کرتے. یہ میں نے جملہ کیوں ایڈ کر دیا؟ پورا کرنا ممکن ہوتا. مشہور تسبیح فاطمہ تو پتہ ہے نا ہم سب کو کیا بیک گراؤنڈ ہے. بی بی فاطمہ آ گئی، ابا جان میں پانی بھر کر لاتی ہوں، چکی پیستی ہوں، یہ دیکھیں گٹے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، اس طرح تھوڑی سی تکلیف ہے، کوئی غلام وغیرہ کچھ مل جائے تو. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیں ایک باپ بھی تو ہے نا، سینے میں دل بھی تو ہے نا، اور بیٹیوں کی بات کو رد کرنا باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا بیٹا دیکھو جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، بیٹا محمد کی بیٹی کو غلام نہیں مل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں رجوع کروایا؟ ہاں بیٹا رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اور 33 یا 34 دونوں روایات 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کس سے؟ ایک غلام اور کنیز. اور اس کا تجربہ یہ ہے، ہم لوگ بھی دن میں تھک جاتے ہیں اور شہری زندگی اور فاسٹ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ غلام یا کوئی سبارڈینیٹ یا کوئی ملازم ذرا میرا کام آسان ہو جائے. اس کے برعکس بیٹی کو اللہ کے پیغمبر نے تحفہ دیا تسبیح فاطمہ کا، قیامت تک جاری رہے گا. اس یقین کے ساتھ بھی پڑھے کہ یہ رسول اللہ کا تحفہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کے لیے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، سکون فراہم کرنے کے لیے، راحت فراہم کرنے کے لیے. ہم بھی اہتمام کریں گے، اللہ ہمیں بھی برکت اس کے ذریعے سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. جی اللہ کے رسول علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسوں آپ کی خدمت پہ رہے. کچھ عرصے کے بعد ان کے تفصیلی واقعے میں ہم نہیں جا رہے. والد و چچا آ گئے کہیں سے ڈھونڈتے بھئی تو ہمارا بیٹا ہے. سگا باپ آیا ہے، چچا آیا ہے لینے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بھائی زید کو میں اختیار دیتا ہوں، اگر یہ جانا چاہے تو تم اس کو لے جاؤ، اور یہ نہ جانا چاہے تو پھر زبردستی تمہیں نہیں کرنے دوں گا. تو زید کو اختیار ہے. زید نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ نہ ان جیسا تھوڑے کو مجھے ملے گا. ابا جان بے فکر ہے، اچھا ہوں یہاں پر. چچا جان بے فکر ہے، اچھا ہوں یہاں پر. باپ کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا رحمت للعالمین کی خاطر. کیوں؟ وہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص 10 سال تک رہے رسول اللہ علیہ السلام کے. اب دیکھیے ہم بھی اپنے خادمین کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. ایک یہ وہی باتیں بیان ہو رہی، لیکن جو رسول اللہ کا عمل تھا وہ اعلیٰ ترین تھا، وہاں نہیں پہنچ سکتا کوئی. لیکن کیا کریں، نمونہ ان کا سامنے رکھ کر کچھ پیروی تو کرنی پڑے گی. تو حضرت انس فرماتے 10 سال رہا ہوں خدمت خاص میں، 10 سال رہا ہوں خدمت خاص میں. ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال کوئی چھوٹی بات نہیں. سال کے 365 دن ہوتے ہیں تو کتنے دن ہو گئے؟ اللہ ہزاروں دن ہو گئے. 10 سال تک رہا ہوں، کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہ کیا. رسول اللہ اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کے درمیان، اللہ کے پیغمبر کیسے ہوتے تھے صحابہ کرام کے درمیان؟ باہر سے کوئی آتا جس نے آپ کو دیکھا نہ ہو وہ بڑا پریشان ہوتا. کیوں؟ کوئی امتیازی نشست یا پروٹوکول کہیے رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کے مجمع میں بیٹھ جایا کرتے تھے آپ. باہر سے کوئی آتا جو جانتا نہیں تھا، جس سے کبھی دیکھا نہ ہو آپ کو اور جانتا نہ ہو، تو پوچھتا بھائی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کون ہے تمہارے جو رسول ہونے کا دعویٰ کر؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے رسول بیٹھے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحابہ کے درمیان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوتے، اور آپ نے اپنے لیے کوئی ممتاز مقام یا کوئی ممتاز نشست اس کو کبھی پسند نہیں کی. اگلی بات بڑی قیمتی، سیل فون آئی ڈونٹ نو ابھی کھلے کہ نہیں کھلے. ویسے دن میں تو بڑا سکون تھا میرے خیال میں، کیا خیال ہے جی؟ اب ایک ایسی بڑی بدتمیزی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے رسول اللہ کا طرز عمل، یعنی اس بدتمیزی جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی رسول اللہ کے طرز عمل سے. کیا بھلا کئی صحابہ کی روایات موجود ہیں، وہ صحابہ کہتے ہیں، مختلف صحابی اپنی اپنی بات، کہ جب میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ علیہ السلام اس سے گفتگو فرماتے، ہر صحابی کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ ساری دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہوں.
اتنی توجہ رسول اللہ کی ہوتی. ہاتھ ملا دے تو رسول اللہ نے کبھی خود ہاتھ پہلے نہیں چھوڑا، جب تک کہ میں اکیلے صحابی کہیں گے اور ہم تمام صحابہ نے اپنے واقعات بیان کیے، جب تک کہ ہم نہیں ہٹاتے خود نہیں ہٹاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. اور ایسے ہمیں دیکھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو محبوب ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں اور سب خیرافیت ہے؟ یہ گھر میں ہو رہا ہے، یہ آفس میں ہو رہا ہے، یہ دوستوں، ہاں کوئی مجبوری ہے، ارجنٹ کال ہے، ہوتی ہیں تو آپ معذرت کر لیں، بھائی ذرا میں کال لے لوں، ذرا میں ایک میسیج دیکھ لوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا انداز ہے کہ یہ چل رہا ہے جی اور کیسے ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے. گھر میں حضرت داخل ہوئے، بیگم بیچاری اور السلام علیکم خیریت سے ہیں، فون لگا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہو گیا، 6ٹھی 7ویں دفعہ بیگم آپ تو ہیں ہی، باقی آپ خود ہی سمجھ لیں. کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فون لگا ہوا ہے. کس طرح ہم پاگل پنا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے رل گئے، ماں بھی لگی ہوئی، باپ بھی لگا ہوا، بچوں کے لیے ٹائم نہیں. اور صحابی کہتے ایسی توجہ اللہ کے پیغمبر کی ہوتی کہ شاید ہم سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی محبوب نہیں ہوتا تھا. اپنے صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امتیازی نشست بھی پسند نہیں کی، مقام بھی نہیں، اور گھل مل کر کام کرنا. مشہور واقعہ کسی سفر میں پڑاؤ ڈالا اور کھانے کا وقت آیا، کسی صحابی نے عرض کی کہ میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا، آپ نے کہا لکڑیاں میں لے کر آؤں گا. آپ بتائیے جس لمحے آپ نے یہ کہا کوئی صحابی بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم کر دیں گے. یہ ٹیم ورک بھی ہے، یہ لیڈرشپ بھی ہے، جو آپ اس سے اخذ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن میں تو ایک ہی اخذ کرتا ہوں، میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں بیٹھا نہیں رہوں گا، لکڑیاں میں لے کر آؤں گا. اللہ کے رسول واضح طور پر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب آئیے وہ غزوہ احزاب والی بات. مشہور واقعہ، صحابی آگے اپنی قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک برداشت کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، اپنی قمیض ہٹا کر دکھا دیا. کیا تھا وہاں پر؟ 2 پتھر. میں تم سے پیچھے نہیں ہوں. یہ آج ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے جو بلیک شیشوں والی گاڑی کے اندر بیٹھ کر باہر لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یا وہ اپنے رومز کے اندر ٹھنڈے کمروں کے اندر بڑی سی LCD لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قوم کیا ہمارے نام پر کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی ہے. لیکن ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. ایک اور بڑی اہم بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو کسی بدگمانی میں مبتلا ہونے سے بھی روکتے اور بچاتے تھے. یہ بہت ہے ہمارے آج کل، ہم اپنی بعض اوقات پوزیشن کلیئر نہیں کرتے، لوگ غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر، مشہور واقعہ ہے، رات کو تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، سامنے سے صحابی تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے ساتھ میری بیوی ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی خیال تمہارے دل میں نہ آ جائے، تو میں نے پہلے ہی کلیریفائی کر دیا کہ میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ذرا اپنے اعتبار سے اخذ کرے کہ بعض اوقات 4 جملوں کی اگر کلیریفیکیشن ہم نہیں دے رہے ہوتے تو کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیے، گھروں کے اندر چلے جائیے، دوستوں کے اندر چلے جائیے، بدگمانیوں کا پورا پہاڑ قائم ہو جاتا ہے. اور 2 چھوٹے سے جملے، السلام علیکم میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ، ختم ہو گیا. جی یعنی بعض مدرسین کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک کسی صاحب کو دیکھا بڑی ویل آف فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے کہیں لے جانا تھا، گاڑی بڑی زبردست تھی، اگلے دیکھنے والے راوی نے او صاحب آج کل تو انہوں نے دھندا شروع کر دیا اور بڑا پیسہ بنا رہے ہیں اور آج کل جو ہے وہ بڑی مہنگی گاڑی میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے بندے، وہ کسی کے ساتھ بھی تو جا سکتے، اور یہ دیکھنے والے وہ نہیں تھے جو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں، تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کے ایک ساتھی کے بارے میں کسی نے اڑا دی کہ ان کا جناب ایک جگہ بڑا زبردست بنگلہ بن گیا. ایک صاحب نے کہا کہ ہماری بیٹی کو کسی نے بتا دیا. کہا بھائی آپ مجھے بتا تو دیں. ان مدرس نے کہا آپ مجھے بتا دیں ذرا، میں بھی گھر پہ جا کے چیک کر لوں کہ میرا گھر کہاں پر بنا ہے. اڑائی جاتی ہیں باتیں. تو ان کو اب وہ پوڈیم پر بیٹھ کر 2-3 مرتبہ کہنا پڑا بھائی اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی جو کہ غلط ہیں. تو ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو بدگمانی میں مبتلا نہ ہونے دے، اگر اس کی کوئی کلیریفیکیشن وہ دے سکتے تو دے تاکہ اس کا بھائی اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. ان حساس پہلوؤں کا بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لحاظ رکھا ہے. ایک بات اللہ اکبر، حیات طیبہ کے آخری ایام
اور ہل جاتا ہے بندہ خدا کی قسم۔ اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ امام الانبیاء منبر پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے۔ میں نے اگر تم میں سے کسی کا حق مارا ہے تو آئے مجھ سے بدلہ لے، میرے ذمے کسی کا پیسہ نکلتا ہے تو آئے مجھ سے حق لے، کسی کو نقصان پہنچایا تو آئے مجھ سے بدلہ لے، آج مجھ سے بدلہ لے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول چھڑی لگ گئی تھی، وہ اونٹنی پر سوار تھے اللہ کے رسول بلا ارادہ، تو آپ نے کہا چھڑی لگ گئی تھی، آؤ لے لو بدلہ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے جسم پر کچھ کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، آؤ بدلہ لے لو۔ اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ اللہ کے رسول میں تو یہ چومنا چاہتا تھا۔ یہ تو ان صحابی کی محبت اور ان کی سعادت بھی، لیکن بات کیا تھی؟ منبر کا مطلب ہے پبلک پلیس، مسجد۔ اپنے آپ کو رسول اللہ نے حساب کے لیے پیش کر دیا۔ خدا کی قسم، کیا میں اپنے آپ کو اپنی بیوی کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں؟ تنہائی کی بات ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں، تنہائی کی بات چلے کر لیں۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہہ سکتا ہوں بیٹا میں نے زیادتی کی تو مجھے معاف کر دینا ہے، ہمت ہم میں۔ اللہ کے رسول نے پیش کیا، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے خود حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول سے حدیث پیش نہیں کی ہیں، اپنا کردار بھی پیش کیا ہے۔ تم میں سے کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو آج دنیا میں بدلہ دے دے، اس کو معاملہ سیٹل کر لے، کل نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، کچھ نہیں کام آئے گا کل، آج معاملہ صاف کر لے۔ یہ کہا نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیے بھائیو، آج بہت سادہ بات ہو رہی ہے، اس مقام پر بیٹھ کر انقلابی بات بھی ہوتی ہے، جد و جہد کی بات بھی ہوتی ہے، دعوت دین کی بات بھی ہوتی ہے، نفاذ دین کی بات بھی ہوتی ہے۔ ایک اشارہ کر دوں گا اگر وقت نے اجازت دی، اور ہونی چاہیے، مگر وہ دعوت دین کا کام کرنے والے، وہ نفاذ دین کا کام کرنے والے، وہ انقلابی کام کرنے والے کون ہوں گے؟ جن کی زندگیوں میں کوئی عکس تو دکھائے دے اخلاق رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حیا، اللہ کے رسول کی حیا کا عالم کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک کنواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سے کلام کرتے تو مکمل نگاہ بھر کر اللہ کے رسول نہیں دیکھتے ہمیں، یعنی اس وقت کہ جب کلام ہو رہا ہوتا۔ ایک تو وہ جب ملاقات ہوتی، توجہ کا عالم وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ محبت کا اظہار ہے، مگر ایک آپ کی فطری حیا بھی تھی کہ آپ اپنی نگاہوں کو اکثر نیچا رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں غور و فکر کی طرف بھی اشارہ اور ایک وہ فطری حیا کا بھی پہلو ہے جو نمایاں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس حیا کا عکس آپ کے گھرانے میں، اور گھرانے میں سے بیوی فاطمہ الزہرا کی حیا، کہاں آج ہماری امت کی بیٹیوں کا طرز عمل، اور کہاں خاتون جنت کا یہ کہنا کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا کی حیا ہو، اگر حیا فاطمہ الزہرا کی ہو تو پھر گود میں حسن پیدا ہوتے ہیں اور حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آغاز وحی سے پہلے تجارت تو کرتے تھے نا اللہ کے پیغمبر، یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا اور دیکھا کہ جو آپ کی آمدنی تھی وہ کہاں جاتی تھی، تو پتہ چلا کسی بیوہ کے پاس، کسی بوڑھے کے پاس، کسی گلی کوچے کے بچوں کے پاس اللہ کے پیغمبر جاتے اور بچے دوڑے دوڑے آتے اور آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آغاز وحی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعد میں کیا ہے، جماعت کی نماز میں اولین خواتین بھی آتی تھیں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو کبھی نماز کے دوران میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے، اس کی ماں کا دل بے قرار نہ ہو جائے۔ کبھی انفرادی معمولات ہوتے آپ کے نماز کے اور حالت سجدہ میں ہوتے تو، اور بچہ کوئی آ کر کندھے پر بیٹھ گیا، ہم کیا کرتے جی؟
ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ بچہ خود ہٹ نہیں گیا وہاں سے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں کسی کے بچے نے پیشاب کر دی، آپ نے اماں عائشہ سے کپڑا منگوا کر اس کی صفائی کی۔ عید کا دن ہے، اللہ کے رسول گزرے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، ایک یتیم بچہ راستے میں مل گیا، اللہ اکبر، پتہ چلا یتیم ہے، مشکل میں ہے، اور عید ہے آج۔ اماں عائشہ سے اس کو تیار کروایا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اس بچے کو رسول اللہ نے، وہ اس بچے کی عید تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں ہماری اس مسجد میں معاملہ تو نہ ہو، ذرا بچوں کی کچھ آواز آ گئی تو ہمارے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، بڑی اچھی بات کسی نے کہی، شاید وہ میسج بھی ایک آیا تھا، اگر ہمیں ہماری نمازوں کے دوران میں پیچھے سے بچوں کی آواز نہیں آ رہی تو ڈرنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہوگی۔ ساتھ کھڑا کر لیں، نابالغ پر تو حکم بھی لاگو نہیں ہوتا، آ گیا تو اس کو اپریشیٹ کریں، اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، محبت سے پیش آئیں، ورنہ آج اس کے ساتھ سختی اگر کہیں ہم نے کر دی، کل وہ مسجد میں اگر نظر نہیں آیا اور وہ مسجد سے دور ہوا اگر ہماری وجہ سے، تو کس قدر بڑا یہ جرم ہوگا جو ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں بچوں کے تعلق سے بھی۔ اور میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، رسول اللہ کا تحمل، یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے، اور تربیت میں تحمل۔ ایک نوجوان آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آج کوئی پوچھ کے تو دیکھے کسی سے ذرا، اور پھر دیکھیے کیسا پارا چڑھتا ہے۔ صحابہ کو بھی غصہ تو آیا ہوگا، معاف کیجیے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بٹھایا اس کو، کہا بیٹا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ کسی خاتون سے کرو گے؟ بالکل۔ اپنی والدہ کے لیے پسند کرو گے کوئی زنا کرے؟ نہیں۔ اپنی بہن کے لیے؟ نہیں۔ بیوی اگر ہو اس کے لیے؟ نہیں۔ بیٹی اگر ہو اس کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم کسی سے کرو، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی بہن نہیں ہوگی، کسی کی بیٹی نہیں ہوگی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں۔ پھر جو ہوا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ، مقرر کہے گا تو مقرر کا ہاتھ ہے، وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قلب پر رکھا، دل پر، اے اللہ اس کو ہدایت دیتے، اور اس کے بعد اس کی ساری زندگی پاکیزگی میں گزری۔ یہ رسول اللہ کا تحمل ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے تربیت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدو کا واقعہ یاد ہے؟ پیشاب کر دیا اس نے مسجد نبوی میں، بدو نے، دیہاتی تھا، زیادہ تعلیم کا تربیت کا موقع نہ ملا، صحابہ دوڑے، آپ نے روک دیا، کہا اس کو فارغ ہو لینے دو پہلے، اس برائی، معاف کیجیے گا، یہ پیشاب کرے اس کے درمیان نہ روکو، اس کو چھوڑ دو، اس کو۔ فارغ ہو گیا، اس کو بٹھا کے سمجھایا، بھائی تم اپنے گھر میں گندگی پسند کرتے ہو، یہ اللہ کے گھر میں کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ نہیں کرتے ایسے، مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بیان ہوتا۔ پھر صحابہ کے ساتھ مل کے صفائی بھی کی رسول اللہ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے ہم قائل ہیں اتنے یہ تو خیر بدو تھا، ایسے چھوٹے بچے مسجد میں نہ لائیں کہ جو بنیادی پاکی ناپاکی کو بھی نہ جانتے ہوں، لیکن بھائی اگر آ گیا کوئی بچہ اور کبھی اس نے غلطی سے کر دی پیشاب، تو چیخنا چلانا مسنون نہیں ہے، اس کی صفائی کر دینا مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول کا اخلاق، عفو درگزر۔ طائف میں کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ اچھا ایک معافی ہوتی ہے جب میرے پاس اختیار ہی نہیں تو برداشت نہیں کرنا میں نے، اور ایک معافی کب ہوتی ہے؟ جب میرے پاس انتقام کا بدلہ لینے کا پورا اختیار۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ جو فرشتہ پہاڑوں پر مأمور تھا وہ آ گیا، اے اللہ کے پیغمبر اجازت دیں 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کر ختم کر دیں۔ اب اللہ کے رسول کا تحمل بھی دیکھیں، عفو درگزر بھی دیکھیں، نہیں، ان کی یہ قوم، یہ نادان لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کیا عجب کہ اللہ ان کی اگلی نسل کو ہدایت دے دے۔ اور آپ کے علم میں ہے محمد بن قاسم وہ ثقفی کہلاتے، ثقیف قبیلہ تھا، طائف میں ثقیف قبیلہ تھا، اگلی نسلوں میں محمد بن قاسم اسی میں پیدا ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔
اور انتہا ہے فتح مکہ کا موقع. گو کہ ایک وضاحت، گستاخ جو تھے، جو ہجو کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں، ان کو تو قتل کرنے کا بھی حکم رسول اللہ علیہ السلام نے دیا. یہ کلیئرٹی رہے ہمیں. البتہ میجورٹی کا معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ سمجھدار لوگ تھے. کہا کہ کریم ابن کریم، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جاؤ، میں بھی وہ کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف نے کہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ لنکیج حضرت یوسف علیہ السلام کا. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف بیٹے یعقوب کے، یعقوب بیٹے اسحاق، اسحاق بیٹے ابراہیم کے علیہ السلام. جو انہوں نے کہا کریم ابن کریم نے، وہ میں تمہیں بھی کہتا ہوں انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تم پر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 21 برس تک جن لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی محمد رسول اللہ علیہ السلام پر، جان کے درپے ہو گئے، اور اب پورا اختیار ہے رسول اللہ. ایک اشارے کا انتظار تھا اللہ کے رسول کی طرف، ساروں کی گردن اڑا دی جاتی. یہ ہے وہ اخلاق کی بلندی. اس سارے اختیار کے باوجود جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں ہے. دو باتیں کرتا ہوں پھر بات مکمل کر لیں، ورنہ تو یہ باتیں ماشاءاللہ اتنی ہیں کہ قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی. اللہ کچھ حصہ ہمیں اس نیت کے ساتھ لے کر اٹھنے کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے. دو باتیں آخری. عدل کا معاملہ. بہت پیاری ایک ڈاکیومنٹری بنی. ایک تو دی میسج تو ہم سب کو یاد ہے، بچپن میں جوانی میں ہم سب نے دیکھی ہوگی. ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امپائر آف فیتھ کے نام سے. یہ بھی نان مسلمس نے بنائی تھی، اور اس میں وہ ڈاکیومنٹری اس انداز کی نہیں جیسے کہ دی میسج تو ایک مووی بن گئی تھی پوری، بلکہ اس میں انٹرویوز ہیں بہت سارے اسکالرس کے، امریکہ، یورپ، ادھر ادھر کے 10-12 لوگوں کے. سب میں جو کامن بات نکل کر سامنے آئی وہ تھا کیا؟ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کیچنگ ورڈ جسٹس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین پہلو کیا ہے؟ عدل کی بات. فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، مشہور عورت تھی، بڑے قبیلے کی تھی، بڑے قبیلے کی تھی. سفارشیں آ گئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں اس سے تباہ ہوئیں. بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا کرتا تو سزا دیتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ باندھے سیٹ بیلٹ 500 روپے کا چالان، ایسے ہی نا جی، 500 400 600 وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں آپ 5 ارب کی ڈنڈی ماریں کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. کچھ ظالم ایسے ہمارے سیاستدان وہ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے ہیں، ہم جج خرید لیتے ہیں. جی اور عرض کروں، وہ کہتا ہے مجھے حکومتی اداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آرمی چیف سے فون کروا لیتا ہوں. بس اس سے آگے کیا کہا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے تم سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، بڑا کرتا تو چھوڑتے، چھوٹا کرتا تو سزا دیتے. خدا کی قسم بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی، بالفرض اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اور اسی اخلاقی رویہ عدل کا عکس خلفائے راشدین. صدیق اکبر کا ایک خطبہ تو وہ ہے جو رسول اللہ کے وصال کے موقع پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک خطبہ اور ہے بالکل خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد. کیا خوبصورت جملے ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ دلوا دو. تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اسے حق نہ لے کر مظلوم کو نہ دے دو. اللہ اکبر. قاضی شریح کی عدالت ہے، سیدنا علی کی زدہ کا مقدمہ آیا ہے، وقت کے خلیفہ کہاں کھڑے ہیں؟ عدالت میں. ہمارے والے کہتے ہیں ہمیں استثناء حاصل ہے، ایکس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کر سکتی، وائی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اور خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ قاضی شریح کی عدالت میں کھڑے ہیں. تو صرف جسٹس کی بات نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسٹس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور آخری بات، وہ بھارت انقلابی بات تو ہم نے رکھنی ہے، فلسفہ اخلاق کی چوٹی کیا ہے؟ بھوکوں کو کھلانا بھی ہے،
محتاجوں کی مدد بھی کرنی ہے، یتیموں کی کفالت بھی کرنی ہے، مگر 40 سال تک تو یہ ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد تو اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد فرمائی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے، تاکہ ظالمانہ نظام ختم ہو، ورنہ محتاجوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ آج دسترخوان لگ رہے ہیں 4 لوگوں کی طرف سے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ظالمانہ نظام محتاجوں کی، بھوکوں کی فیکٹریاں ہے۔ یہ فیکٹری سے کل اتنے اور نکل آئیں گے کہ 40 دسترخوان اور کم پڑ جائیں گے آپ کو اور مجھے۔ یہ ہے اسلام کے فلسفہ اخلاق کی چھوٹی، مخلوق خدا کو ظلم سے نجات دلانا اور بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے کر آنا، یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین گوشہ ہے۔ جہاں تکمیل دکھائی دیتی ہے محمد کریم کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف عدل کی اور جسٹس کی اور حق کی بات ہی نہیں کی، ظلم کی بیخ کنی بھی کی ہے اور عدل کے نظام کو قائم کیا۔ وہ کب قائم ہوا؟ جب عدل والی ذات، اللہ کی ذات کا نظام زمین پر قائم ہوا ہے۔ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی چند گوشوں کی چند جھلکیاں، ورنہ قیامت آ جائے گی، بیان تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا، اگر تو کوئی سبقت لسانی ہو گئی، خلاف واقعہ بعض زبان پر آ گئی، اس کو ہمارے ذہنوں سے اللہ محف کرے، اور باقی جو کچھ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت بھی ہمیں ہو، عقیدت بھی ہو، احترام بھی ہو، ادب بھی ہو، اور پھر یہ جذبہ کہ ان کے دیے ہوئے اخلاق وہ اعلیٰ ترین ہیں، مگر کیا کریں، انہی کو سامنے رکھ کر عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔